بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوب خان اور باقی بہت سارے لوگ جن کے بارے میں عوام نے بڑی سخت رائے کا اظہار کیا اور بالآخر ان کو اقتدار چھوڑنا پڑا، وہ تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آج ایک چیف جسٹس جو تکبر اور رونق کا ایک مجسمہ تھا، اس کی آج ریٹائرمنٹ ہم نے دیکھی۔ کس طرح وہ نشان عبرت بنے ہیں اور کس طرح عوام ان کے حوالے سے رائے رکھتی ہے، اس کی کچھ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن دوسری طرف جو نقاب پوش ہیں، جو قیدیوں کی گاڑیوں پر حملہ کرنے والے ہیں، وہ ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ فیصل فرید ایڈوکیٹ ہیں، یہ فواد چودھری کے بھائی ہیں، تحریک انصاف کے اندر عمران خان کے جو کیسز ہیں اس ٹیم کے اندر شامل تھے، لیکن اچانک عمران خان سے کل ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ ان کو آج تحریک انصاف کے تمام واٹس ایپ گروپس کے ریموو کر دیا گیا ہے، بلکہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے تمام ذمہ داریوں سے۔ یہ وجہ کیا ہے، اس کے اندر فواد چودھری کا کیا کردار ہے؟ ڈاکٹر شہباز گل جو ہے انہوں نے ایک نیا چند چڑھایا ہے، یعنی اوورسیز جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے، انہوں نے ناروے سے ایک بڑی خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور بھی کچھ خبریں ہیں، لیکن قاضی صاحب ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ ہم آنے والے وقتوں کے اندر ان کے جو تضادات ہیں اس پہ کوشش کریں گے کل بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں۔ ایک تو جو اسلام آباد کے اندر واقعہ ہوا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ وہ دعویٰ یہ کیا گیا کہ قیدیوں کی وینس تھی، اٹک کی طرف پولیس جا رہی تھی اور پھر نامعلوم افراد نے اس پہ حملہ کیا۔ وہ نامعلوم افراد جو ہے وہ ایک تو پنجابی بول رہے تھے، ان کا پختون کمیونٹی سے تعلق بھی نہیں ہے۔ پھر اب یہ ایک پراپیگنڈا میں نے دیکھا ہے، جو ریاستی اداروں کے وہ چہتے لوگ ہیں، وہ پراپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ افغانی بھی تھے اس کے اندر اور یہ ان دہشت گردوں کو اب سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ او بھائی، کیا سبق آپ نے سکھانا ہے؟ اب سبق آپ سکھا چکے ہیں۔ آج اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے اس شخص کو بے بس پایا ہے، یعنی وہ جو تکبر رونق کا مینار شخص تھا۔ اور میں سوچ رہا تھا، یعنی اس پہ ہم چلیں آگے بات کرتے ہیں، تو وہ جو ویڈیو ہے وہ بہرحال آئی ہے، وہ باقاعدہ ایک پلان چیز ہے۔ پولیس جو ہے آپ دیکھیں، دو گاڑیاں جا رہی ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں ہے، وہ اندر چھپے ہوئے ہیں، ساتھ سیکیورٹی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ناقابل فہم سی بات ہے۔ بہرحال یہ بظاہر یہ سکرپٹڈ پلان لگ رہا ہے۔ اسلام آباد پولیس ہے یا کون ہے، یہ سارا دھندا کیا ہے، اس کے پیچھے تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا۔ دوسری طرف ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس کا تعلق ہے فیصل فرید ایڈوکیٹ۔ یہ بڑے زبردست وکیل ہیں، بڑا اچھے خوش مزاج آدمی ہے اور ہر جگہ پہ بڑے مقبول ہیں۔ تو فیصل فرید جو ہے ان کے بھائی ہیں فواد چودھری۔ اب فواد چودھری جو ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کے قائدین پر تنقید کرتے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف میں آنے کے حوالے سے مخالفت کی بہت سارے لوگوں نے، حالانکہ انہوں نے کوئی جماعت جوائن نہیں کی، لیکن یہ اس طرح کے نقطہ نظر کے حامی ہیں، کوئی انقلابی بندے نہیں ہیں، سیاستدان ہے، تو وہ سمجھتے ہیں بات چیت کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے، اور یہ جو ابھی لیڈرشپ ہے یہ اناڑی ہیں، ان کو پتہ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر وہ دھمکیاں بھی کئی دفعہ دیتے ہیں کہ یہ جو ابھی مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں، کل کو جب وقت آنا ہے تو یہ انہوں نے ملنا بھی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم ہی ہوں گے اور پھر میں بدلہ بھی لوں گا، اس طرح کا ان کے الفاظ سے تاثر ملتا ہے۔ اب یہ فیصل فرید بڑے زبردست آدمی ہیں، یہ شخصی اعتبار سے میں خود ان سے ملتا رہتا ہوں، دیکھتے رہتے ہیں ہم۔ اچھا، لیکن ان کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ فواد چودھری کے بھائی ہیں۔ انہوں نے یقیناً کوئی ایسی بات کی، کوئی ایسی اندرون خانہ بات ہوتی ہے۔ اب فواد چودھری کے حوالے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی دونوں کے ساتھ ہیں، تو یہ دونوں ڈبل گیم کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک تاثر ہے جس کی وجہ سے کہ فیصل فرید ان کو یہ ڈیٹیل بتائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں، تو کچھ ایسی ان سے باتیں ہوئی ہیں فیصل فرید سے جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس پہ تحریک انصاف کے گروپ سے ان کو ریموو کرنا پڑا ہے۔ جو خبریں لیک ہوئی ہیں ان کے اندر ان کی طرف کچھ اشارے جا رہے ہیں جو عام راز تھے تحریک انصاف کے، تو اس وجہ سے ان کو ہٹایا گیا ہے۔ باقی فواد چودھری کی ویسے بھی مخالفت ہے، حامد خان مخالف ہے، شعیب شہین مخالف ہے، پھر جو بہت سارے پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا سے لوگ ہیں وہ بھی مخالف ہیں، تو وہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ فواد چودھری کا اور ان کا فیصل فرید کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے، جو ہمارے ضلع منڈی بہاؤالدین کے اندر ندیم افضل چند، وہ بھانجے ہیں نذر محمد گوندل کے، وسیم افضل چند کے بھائی ہیں۔
اب ندیم افضل چند جب تحریک انصاف کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں گئے تو پارٹی کی نظروں کے اندر نظر گوندل اور وسیم افضل چند انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی تھی لیکن وہ مشکوک ہو گئے، اور ٹکٹ پھر وسیم افضل چند کی وجہ سے وہاں قمر چائے والے ہیں ان کو وہ ٹکٹ ملا تھا، اور بعد ازاں وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے جب سخت وقت آیا۔ تو اب یہ بھی معاملہ فیصل فرید کا ایک قصور فواد چودھری کا بھائی ہونا بھی ہے، لیکن بہرحال آگے جا کے یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ آج جس انداز کے اندر ناروے سے خبر آئی ہے، اور یہ تحریک انصاف کی جو اوورسیز ٹیم ہے، شہباز گل ناروے گئے، انہوں نے آج خبر دی کہ وہاں پہ بلکہ ولاگ کے اندر اب میں جب ویڈیو بنانے لگا ہوں تو انہوں نے یہ خبر دے دی ہے کہ ناروے کے اندر جو اپوزیشن سب سے بڑی پارٹی ہے ان کے ساتھ ان کا ایم او یو سائن ہوا ہے، انسانی حقوق کی وائیولیشن، آزادی ادارے رائے اور جمہوریت کے لیے وہ جو ان کے رہنما ہیں، جو چیئرمین ہے پارٹی کے، سب سے بڑی پارٹی، تو وہ باقاعدہ طور پہ عمران خان سے ملاقات کے لیے آئیں گے، یہاں پہ وہ ان سے پاور آف اٹارنی پر سائن لیں گے عمران خان سے، اور پھر جو ہے وہ عالمی فورمز جو ہے وہاں پہ عمران خان پر جو مظالم ہو رہے ہیں، ناجائز بوگس مقدمات ہیں، اس تناظر کے اندر جنگ لڑی جائے گی۔ پرائز آف پرفارمنس جو نوبل پرائز ہے وہ بھی یہاں سے اناؤنس ہوتا ہے، تو اس طرف بھی اشارہ جا رہا ہے کہ شاید عمران خان کو نوبل پرائز کے لیے جو ہے وہ چنا جائے۔ اچھا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، عالمی خبر ہے، بریک تھرو ہے، اور اس سے یہ ایک اندازہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف کی جو اوورسیز ٹیم ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ اور عالمی فورم پر بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے۔ یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں، لیکن آج جو سب سے بڑی خبر ہے وہ تو قاضی فائد عیسیٰ کا جانا ہے۔ میں نے اس کو بے بس دیکھا۔ اب میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ اس وقت جو اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، چلیں یہ سیاستدان ہیں، سیاستدان ظلم کے اندر شریک ہوتے ہیں لیکن پھر بھی سروائیو کر جاتے ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز، پھر وہ پارٹیز ہوتی ہیں، لیکن جو ریاست کے نوکر ہوتے ہیں، سرکاری جو نوکر ہوتے ہیں، جو تنخواہ دار ملازم ہوتے ہیں، اور وہ ملازمت چھوڑ کے اگر کسی کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی کے بغض اور نفرت کے اندر یا کسی کی محبت کے اندر، آئین اور قانون اور پاکستان کی عوام کی منشا کو چھوڑ کے وہ ایک اپنی سلطنت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک دن ان کو ریٹائر ہونا ہوتا ہے۔ سیاسی لیڈر جیسا بھی ہو، زرداری نے کہا تھا، اس نے کہا تھا تم نے 3 سال رہنا ہے، ہم نے پھر ادھر رہنا ہے، اور یہ بات درست تھی۔ وقتی طور پہ زرداری کو اس وقت جو ہے وہ جانا پڑا تھا، یعنی دبئی، حالات ایسے تھے، لیکن وہ آج صدر پاکستان ہے، اس کا بیٹا آج کل چیمپئن بنا ہوا ہے، انہی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل کرنی پڑتی ہے۔ نواز شریف جو بھی ہوا، طیارہ کریش کرنے کا ایپیسوڈ، دوبارہ کئی الزامات لگے، الزامات درست بھی تھے، غلط بھی تھے، نکالا گیا، پھر لایا گیا، وہ ڈیل کر کے ہمیشہ حکومت کے اندر آئے، لیکن بہرحال آنے میں کامیاب ہوئے، ڈیل تو کرنی پڑی۔ اچھا، اب یہاں پہ عمران خان تحریک انصاف، بھئی اگلے 10 سال یہی ہوگا۔ بھئی عمران خان کے حوالے سے بھی یہی بتایا گیا کہ 10 سال یہی ہوں گے، جیسے ترکی کے اندر طیب اردغان ہے، جیسے ملائیشیا کے اندر، یہ کہانیاں ہمیں سنائی گئی اس وقت جب عمران خان کی خلاف ایک طرف جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ اتفاق ہو چکے تھے۔ اب وہ ساری فلمیں سامنے آتی ہیں کہ ایک ٹیم ادھر لگی ہوتی ہے، دوسری ادھر لگی ہوتی ہے، تو وہ جو ٹیم ہے وہ ایک طرف نون لیگ سے ڈیلیں مکمل کر چکی تھی، اور دوسری طرف ان کو ڈرا بھی رہی تھی، زرداریوں کو اور شریفوں کو، کہ بھئی دوسری طرف یہ فلم چلا رہی تھی دوسری ٹیم کہ پروگرام بن گیا جی، 10 سال خان صاحب نے رہنا ہے۔ وہ جیسے ملائیشیا کے اندر مہاتیر محمد 30 سال رہے تو ملائیشیا یہاں تھا، یہاں پہنچ گیا، جیسے یہ جو ہے ترکی کے اندر، ترکی بڑا ڈوبا ہوا تھا قرضوں میں، اور ایسے مہاتیر محمد اکٹھے 15-16 سال آئے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ کہانی سنائی گئی، لیکن کہانی ایسے پلٹی کہ ہم بھی ایسے ہی دیکھتے رہ گئے۔ تو اب یہ نون لیگ والوں کو اور پیپلز پارٹی والوں کو بھی یہ چورن بیچا جا رہا ہے کہ اگلے 10 سال کا معاملات سیٹ ہیں، آئینی ترمیم بھی ہو گئی، قاضی صاحب نے جو خدمت کرنی تھی وہ کر لی، لیکن یہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اور میں آج جو ہے نا وہ بات اس لیے یہ علیحدہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ ویڈیوز بڑے دوستوں نے کی، ہر ایک کی اپنی آبزرویشن ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت عمران خان پاکستان کا پاپولر لیڈر ہے، وہ بھئی آپ جیل میں 5 سال رکھ لیں،
5-4 سال رکھ لیں، 3 سال، جتنا بھی رکھیں گے آپ نے تو نہیں رہنا۔ اگلا ہمیں بتایا جاتا ہے جی جو نئی اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس سے بھی بڑے سخت ہے، ڈرانے والے یہ ڈراتے ہیں۔ یہ جو ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ سے وہ عبرت کا نشان بن گیا ہے۔ یعنی پاکستانی قوم اس کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، یعنی انسانی حقوق کا دشمن۔ چلے وہ تو نون لیگ پیپلز پارٹی اس کو نہیں، انسانی حقوق کا دشمن، آئین دشمن، جس کے سامنے ظلم ہوتا رہا، خواتین کی تذلیل ہوتی رہی، لوگوں کے گھروں پہ حملے ہوئے، الیکشن چوری ہوا، کروڑوں ووٹرز کا اس نے مذاق اڑایا، وہ ہنستا تھا کھسیانی، وہ جیسے ایک سٹائل ہوتا ہے ہنسنے کا، وہ مذاق اڑا رہا تھا پاکستانی قوم کا، اور اسی ٹیکس پیئر کے ٹکڑوں پہ پل رہا تھا۔ اور آج اس کو اپنی بیوی، میرا بیٹا، میری بیوی، میرا ابا، میری امی، یہی اس کی ساری آج تقریر تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ یہ کچھ لوگوں نے کہا جی اتنے ڈیجیٹل میڈیا اور یہ صحافی لوگ، اس طرح پابندی ہونی چاہیے۔ وہ بھائی پابندی نہیں، یہ عکس ہے۔ عمران خان بھی تو نکلا تھا اقتدار سے بھائی، دوسرے دن اس پاکستانی قوم نے کندھوں پہ اٹھا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ اگر صحیح کرتوت ہوتے تو آج یہ جو سرکاری ملازم اس وقت یہ تاثر دے رہے ہیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ عمران خان از نو مور، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، ہم ریاست کے مامے ہیں۔ تو وہ جب ریٹائرڈ ہوں گے تو عزت جو ہے نا وہ خریدنے سے نہیں ملتی، عزت ڈنڈے سے نہیں ملتی۔ آج میں نے اتنا کنفیوز دیکھا، پریشان، وہ جیسے بندہ ادھر وہ شیلڈیں تقسیم کرنی تھی، اللہ کی قسم وہ میں نے ویڈیو پتہ نہیں وہ پچھلی ویڈیو کے اندر وہ کلپ گیا ہے کہ نہیں، تو میں دیکھ رہا تھا وہ چونکہ ادھر غصے ہو رہے تھے، ادھر غصے ہو رہے تھے، اور وہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کے قابل تھی عبرت کے لیے۔ ہم نہیں، یعنی کوئی بھی خوش نہیں ہونا چاہیے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، سب نے چلے جانا ہے، لیکن کرتوت اچھے ہونے چاہیے، دیکھنے چاہیے۔ انسان غلطی کرتا ہے، کم از کم اس کو ندامت تو ہو۔ آج وہ یہ تو کہتا ہے یار کہ مجھے ندامت ہے، یا کوئی اس کے فیصلوں سے نظر آتی جو آخری دن ہے، وہ آخری دن تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بغیر خدمت میں لگا ہوا تھا۔ وہ انسان جو عورتوں، خواتین، بغض عمران کے اندر اس نے آئین یعنی پامال کر ڈالا، اس ملک کی عدلیہ کو پامال کر ڈالا، سرنڈر کر کے وہ یہاں سے روانہ ہوا ایک نفرت کی علامت کے طور پر۔ یعنی قاضی فائز عیسیٰ جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک نفرت کی علامت بن کر جو ہے وہ گیا اور رخصت ہو گیا۔ آج 12 بجے اس کی رخصتی ہے باضابطہ طور پر۔ اب وہ بیوی بچوں کے ساتھ مل کے جائے ڈونٹ کھائے، یعنی اسپین کے اندر، مختلف ملکوں کے اندر منہ چھپاتا پھرے۔ یعنی میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو باقی ملازمین ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے، ان کو شاید یہ ہوتا ہے کہ ڈنڈا ہمارے پاس ہے، سب سے بڑا ڈنڈا یقین مانے عوام کے پاس ہے۔ وہ کبھی تھوڑا دیتی ہے، کبھی زیادہ دیتی ہے۔ جو لوگ سمجھ جاتے ہیں وہ بہتر رہتے ہیں۔ الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا ہے یہ جس طرح سری لنکا کے اندر عوام کا ڈنڈا چلا ہے، یہ ابھی بنگلہ دیش کے اندر کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو ٹاؤٹ ہوتے ہیں نا ارد گرد، وہ کہتے ہیں یہ ان کو رگڑ دو، ان کو مار دو۔ وہ بھئی کروڑوں عوام کو مار دو گے تو حکمرانی کس پہ کرو گے؟ تو یہ میرا خیال ہے یہ خوش ہونے کا لمحہ نہیں ہے، سیلیبریشن اس حد تک تو ہے۔ پوری پاکستانی قوم اس وقت سوشل میڈیا، آپ جہاں جائیں جی بدتمیز ہو گئی ہے، قوم بدتمیز نہیں ہوئی، وہ تمہیں تمہارے کرتوتوں کا آئینہ دکھا رہی ہے قاضی صاحب۔ اور جتنے باقی ہیں ان کو بھی اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی عوام اور آئین کے سامنے سرنڈر کرنا یہی عزت ہے۔ زرداریوں، شریفوں کو، کھاؤ قبائل کو ایک کٹ پتلی بنا کے نچانے سے یہ ملک بھی آگے نہیں بڑھے گا، جمہوریت بھی بہتر نہیں ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں اس سے کتنا کوئی سبق سیکھتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔